میں اسکول ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ہے، جہاں پر زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناکردہ گناہ کی طرح سخت کٹھن ہے۔ میں پولیو کی مریضہ ہوں، جو بنا سہارے کے چل بھی نہیں سکتی۔ بیساکھیوں کے سہارے ان اونچے نیچے کچے راستوں میں رینگتی زندگی کتنی مشکل ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میری اماں بتاتی ہیں، بچپن میں ہمارے گھر پر پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم آئی۔ اماں مجھے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے دروازے پر لے کے گئی۔ اتنے میں نانا ابا بھی وہاں آ گئے۔ انہیں شاید کسی نے بتایا تھا کہ یہ بدیسی دوا ہے، جو ہماری آنے والی نسل کے خلاف غیر ممالک کی ایک گھنونی سازش ہے۔ انہوں نے میری اماں کو دوا پلانے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور پولیو ٹیم کو جھگڑا کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ بس وہ 2 بوندیں جنہیں نانا ابا کسی کے کہنے پر سازش سمجھے بیٹھے تھے، میرے حلق سے نہ اتر سکی۔ میری زندگی روگ بن گئی، صدا کا روگ۔ میں اپاہج ہو گئی اور یہ بیساکھیاں میری زندگی کا لازم حصہ بن کے رہ گئی۔ نانا ابا کے اکڑ پن اور دقیانوسی سوچ نے میری زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ مشکل بنا دی تھی۔ بچپن میں میرے گھر کے آنگن میں ہر شام کا منظر ایک جیسا ہی ہوتا تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں مایوسی کی گرد اور گہری ہو جاتی تھی۔ ہر شام جب ابا سائیکل لے کر گھر میں داخل ہوتے، دونوں بھائی منا اور تسلیم، جو میرے پاس بیٹھے پڑھ رہے ہوتے یا کھیل رہے ہوتے، دوڑ کر ابا کے گلے سے جا لگتے۔ میرے دل میں بھی آتا کاش میں بھی بھاگ کر ابا کے گلے جا لگوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ ابا سب کو چھوڑ کر ہر شام پہلے میرے پاس آتے۔ میری نمناک آنکھوں میں شاید انہیں مایوسی اور امنگ کی وہ جھلک دکھ جاتی جسے میں نے کبھی بھی ان کے سامنے زبان سے بیان نہ کیا تھا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر اکثر آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے شکوہ کرتے۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں کے بوجھ سہ نہ پاتی اور اکثر میرے ہی سامنے چھلک جاتی۔ زندگی میں مایوسی ضرور تھی، مگر ہار نہ تھی۔ میں جانتی تھی کچھ بھی ہو پر جینا ہے۔ زندگی کٹھن ضرور تھی، مگر چلتی سانسوں اور بے جان پیروں کا یہ رشتہ سانس کی ڈور ٹوٹنے تک قائم رہے گا۔ رات ہوتے ہی ہم تینوں بہن بھائی اماں کی چارپائی میں دبک جاتے۔ اماں سے کہانی کی فرمائش ہوتی۔ اماں ہمیں شہزادی شہزادے کی کہانی سناتی۔ کہانی تو ہر روز نہیں ہوتی، مگر کبھی کہانی میں کسی معذور شہزادی یا شہزادے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ سب اڑنے دوڑنے بھاگنے والے لوگ۔ منا اکثر کہتا، اگر اصل میں جن آ گیا ہم تو بھاگ جائیں گے، نتاشا کیا کرے، وہ تو بھاگ بھی نہیں سکتی۔ مننے کی بات سن کر میں سر جھکا لیتی اور مزید پریشان ہو جاتی۔ اماں ایک بار میری طرف دیکھتی اور پھر کہانی سنانے میں لگ جاتی۔ گاؤں میں کھیلتے بچے مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ شام میں جب گاؤں کے بچے گاؤں سے باہر کھیل رہے ہوتے تو میں بھی بیساکھیاں لے کر وہاں پہنچ جاتی۔ لڑکے ہاتھ میں ٹائر تھامے انہیں ڈنڈے کے ساتھ گھماتے بہت دور چلے جاتے۔ میں بیٹھی انہیں دوڑتے دیکھ کر ہنستی، کہکہے لگاتی۔ پرندوں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کے پیچھے دوڑوں یا میرے بھی پنکھ لگ جائیں، پرندوں تتلیوں کی طرح ان سے آگے بہت آگے نکل جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں پولیو کی مریضہ تھی، پاہج لاچار، جو بنا سہارے چل بھی نہیں سکتی۔ پھر میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ کلاس میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جسے میں اپنی دوست کہہ سکوں۔ سب بیساکھیوں کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میرے لیے پریشانی اس وقت اور بڑھ جاتی جب تفریح کے وقت میری کلاس کے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے۔ میں اکثر اپنے پاس پڑی بیساکھیوں کی طرف دیکھ کر سوچتی، کاش میں بھی ان کے پیچھے بھاگ سکوں، ان کو پکڑ سکوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری کلاس کی ایک لڑکی تھی ردا، جو اکثر میری معذوری کا مذاق اڑاتی
اور میری مجبوری سے فائدہ لے کر مجھے تنگ کرتی. مجھے اکثر اس کے رویے پر بہت دکھ ہوتا، مگر میں اس کی ہر بات کو سہ جاتی. لیکن اس دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی. میری کتاب مجھے واپس دو. نہیں دوں گی. تو لگی مجھے کیا پکڑے گی. رینا کے وہ الفاظ برگد کی درخت کی شاخوں پہ چمٹے چمگادڑ کی طرح میرے دماغ میں چپکے رہے اور میرا خون چوستے رہے. مگر میں نے ہار نہ مانی. میں نے پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے پڑھنا شروع کر دیا. سب سو رہے ہوتے مگر میں رات کی تاریکی میں پڑھ رہی ہوتی. اپنے گھر میں مجھے اگر سب سے زیادہ کسی سے ہمدردی تھی تو وہ میری ماں سے تھی، جو پورا دن کام میں جٹی رہتی. جب اماں سر پر پانی کا مٹکا رکھے گھر میں داخل ہوتی تو میرا بھی جی چاہتا میں دوڑ کے جاؤں، اماں کے سر سے مٹکا اتاروں. میری اماں خود ہی مٹکا اتارتی اور میرے پاس چلی آتی. وہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہتی، میں جانتی ہوں بیٹی رانی تو کیا سوچتی رہتی ہے. ماں میرے دل کی ہر بات کو میرے چہرے سے ایسے پڑھتی جیسے میرا چہرہ نہیں کوئی کتاب ہو جس کا ہر سوال ماں کو ازبر ہوتا تھا. میری اماں کہتی تھی، بیٹا تجھے پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے اور دوسروں کے لیے مثال بننا ہے. اپنے نانا ابا کو اپنے گھر میں اکثر دیکھ کر میں یہی سوچتی، میرے نانا ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. وہ اکثر گھر میں پڑے کھانستے رہتے، میری طرف یاس بھری نظروں سے دیکھتے، مگر میں ان کی آنکھوں میں چھپے ان سوالوں کو اس دن جان پائی جس دن میرے اور نانا کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. نانا ابا پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا. ان کی دوائی سامنے پڑی تھی. انہوں نے مجھے آواز دی، تاشو بیٹا، یہ دعا دو. تاشو میرا سانس رک رہا ہے. تاشو میں دوائی لانے کے لیے اٹھنے لگی. میری بے ساکھیاں مجھ سے بہت دور تھی، مگر نانا کی حالت ایسی تھی دوائی تک پہنچنا میرے لیے بہت ضروری تھا. میں اپاہج زمین پر رینگتی دوائی تک پہنچی. نانا ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے دوا کی شیشی ان کی طرف بڑھائی. نانا ابا زاروں قطار رو رہے تھے. تاشو بیٹا، میں تمہارا مجرم ہوں بیٹا. مجرم ہوں بیٹا تمہارا. مجھے معاف کر دو. نانا ابا یہ تو میرا مقدر تھا. یہ 2 گھنٹے میری ماں بھی مجھے دینا چاہتی تھی، مگر میرے نانا ابا کی غلط سوچ کی وجہ سے یہ 2 گھنٹے میرے حلق میں نہ اتر سکی، جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ جدوجہد کرنا پڑی. مگر میں اپنی بیٹی کو یہ 2 گھنٹے ضرور دوں گی تاکہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح دوسری تاشو نہ بنے. آپ بھی اپنے بچوں کو یہ 2 گھنٹے ضرور پلائیں، کیونکہ یہ 2 گھنٹے زندگی ہے.